بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات 2 3 پڑھی ہیں میں، 4 42 43 44 اور 45 46 تک، یہ تقریباً 5 آیات بنتی ہیں۔ مضمون ہے کہ شاہزادہ، پیرزادہ، صاحبزادہ، سیدزادہ، یہ سب ہم دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ بات نہیں بھی کرتے، چاند کرتے ہوں گے، کرتے بھی نہیں بھی کرتے، لیکن ہیں۔ کیا صاحبزادگی، شاہزادگی، پیرزادگی، سیدزادگی انسان کو بچا پائے گی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کا فرمان کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ تو یہ اگر قرآنی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو مسئلہ بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور اگر سوشل میڈیا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اگلے کام سے بھی جائیں گے، جو آپ کے دماغ میں بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسا آپ کو گھن چکروں میں ڈالیں گے کہ آپ کی ہوش ہی مار دیں گے۔ لیکن قرآن پہ واپس آ جاؤ، ہر چیز یہاں ہے، چونکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو شک نہیں ہے۔ ہماری گفتگو میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے کلام میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے اشعار میں شک ہو سکتا ہے، ہماری نثر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچا؟ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی میری بیگم سے لڑائی ہو جائے نا تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور جب اس وقت میں مجھے کوئی کال کر دے تو وہ بیچارہ محسوس کرتا ہے کہ یار مولوی صاحب کو کچھ ہوا ہے۔ یقیناً آپ کے ساتھ یہی ہوگا، ہو سکتا ہے آپ فرشتہ تو نہیں ہے نا، آپ بھی میرے طرح انسان ہیں، آپ کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی، نہ دھوپ سے، نہ چھاؤں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ بیوی سے، نہ حالات کی تنگی سے، نہ حالات کی آسودگی سے۔ تو یہ بالکل اسٹریٹ کلام ہے اللہ کا، لا شک اور لا ریب کلام۔ اللہ کریم نے ایک اس میں واقعہ بیان کیا ہے، کوشش کروں گا کہ میں اس جمعہ یہ مکمل کر دوں، نہ ہو سکا تو اگلے جمعہ مکمل کر دوں گا، چونکہ سیرت کا زمانہ بھی آ رہا ہے، اور آج ہمارے پاس ایک ہمارے مہمان بھی ہیں جو عالمی شاعر ہیں، عالمی، دنیا مانتی ان کو، اور جناب نام ہے خالد عرفان صاحب، اور یہ شاعر فطرت ہیں، سچی باتیں لکھتے ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں۔ تو نعت سرکار لکھتے ہیں بہت خوبصورت۔ تو میرا خیال ہے کہ آخر میں 5-10 منٹ دوں گا ان کو، تاکہ ہم یہ ویسے ہی امریکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ہمیں ایک خوبصورت نعت سنا جائیں، تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی اور ان کی یادداشت بھی ہمارے پاس رہ جائے گی، تو یہ تشریف لائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے مضمون مکمل نہ ہو سکے، لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے کان تک پہنچا دوں۔ 4 طبقے اللہ نے بیان کیے، 4۔ ایک ہے نبی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے ہیں جن کی راہ پہ ہم نے چلنا ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کوئی نہیں ہے، نہ فیس بک ہے، نہ یوٹیوب ہے، یہ 4 ہیں۔ کون کون سے؟ نبی، شہید، صدیق اور صالحین، صالح، ان کے پیچھے چلنا ہے ہم نے۔ اب وہ ہم نے تلاش کرنا ہے کہ نبی تو ختم ہو گئے، اللہ کریم نے بلاک کر دیا نبوت کو، کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ فوٹو کاپی، نہ زیراکس، کچھ نہیں آئے گا، ختم۔ آخری نبی، فائنل میسنجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے جو اعلان ہوا ہے نا، کبھی غور کریں قرآن میں، تو اللہ کریم نے جب نبی سے اعلان کرایا نا کہ تم کہو میں نبی ہوں، تو قوم یہود کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، ہندوستان کے لیے نہیں تھا، پاکستان کے، بلکہ نہ سعودی عرب کے لیے،
فرمایا قل، اے محبوب تم کہہ دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تو اعلان کر دے میں کسی ایک طبقے کا نبی نہیں ہوں، ایک زمین کا نبی نہیں ہوں، میں ساری کائنات کا نبی ہوں، جمیعا سب کا نبی ہوں میں، یہ نبی نے اعلان کیا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو ایسا نبی جب اس نے سارا اعلان کر دیا کہ میں سب کے لیے ہوں تو بات ختم ہو گئی، چونکہ پرانے زمانے میں تو ایک ایک علاقے میں دو نبی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، لیکن ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ کتنے بڑے نبی تھے، ان کے ساتھ حضرت یحییٰ تھے۔ یعنی دو تین چار نبی بیک وقت آئے ہیں، اور محمد رسول اللہ اکیلا آیا ہے اور ساری کائنات کے لیے آیا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، نبوت ختم ہو گئی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ صدیق قرآن نے دو بیان کیے ہیں، ایک یوسف علیہ السلام کو، ایک ابوبکر صدیق کو۔ الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آیت اتری ہے۔ صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حساس لوگ ہیں وہ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا، مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا یہ لوہے کا ہے، یہ سچ بول رہا ہوں میں، یہ لوہے کا بنا ہوا یہ اسٹیل کا ہے۔ اچھا صدیق وہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو لکڑی کا ہے، یہ کیا ہے؟ لکڑی کا ہے، اور جب لوگ دیکھیں تو واقعی وہ لکڑی کا ہو تو اس کو صدیق کہتے ہیں، کہ جو وہ کہے وہ ہو جائے۔ اس کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں، لیکن چونکہ میرا وہ مضمون نہیں تو پھر بات بکھر جاتی ہے۔ تو صدیق دو ہی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مذاق ہے جو ہمارے پاکستان میں جاری ہے، جو ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جاری ہے، صادق و امین کا۔ صادق و امین اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں، یاد رکھیں یہ بات، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی صادق و امین نہیں، صرف اللہ کا رسول ہے۔ کیوں؟ کہ سچ ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ لفظ انہوں نے کہتے مشرکوں نے، کہ جب نبی کریم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر حکم آ گیا نا اللہ کا، وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب تبلیغ اگر تو شروع کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے گھر والوں سے شروع کر، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر نہیں تبلیغ کرتے، لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا بڑا غلط ہو گیا ہے، تبلیغ کا ہم نے رخ ہی بدل دیا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے گھر سے تبلیغ شروع کر۔ تو سارے خاندان کو بلا لیا نبی پاک نے، پہاڑ پہ چڑھ گئے صفا پہ، جسے آج کل بند کر دیا انہوں نے، لیکن ہم دیکھ کے آئے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اس میں چڑھ گئے تو آپ نے سارے خاندان کو اکٹھا کر دیا۔ تو چچا ابو لہب آپ کے سامنے کھڑا تھا، ابو جہل بھی کھڑا تھا، ابو لہب بھی کھڑا تھا، ابو طالب بھی، سارے تھے، سارے چچا، حضرت عباس بھی تھے، سب سامنے کھڑے تھے، پیچھے ان کے چچا بھائی تھے سارے، اور خاندان کی عورتیں تھیں۔ میری بات سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تبلیغ نبی نے کہاں سے شروع کی ہے؟ گھر سے۔ اور ہم کہاں شروع کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کے لوگوں کی مسجدوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا الٹا ہو گیا کام، ہمارا نظام ہی الٹا ہو گیا، رزلٹ الٹا ہے۔ اچھا جب آپ نے شروع کیا تو پوچھے سوال کہ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ان کا جی آپ سچے ہیں، صادق و امین ہیں۔ یہ کس نے یہ لفظ کہے تھے؟ مشرکوں نے، جہاں وہ رہ رہے تھے، جو اللہ کو بھی جانتے تھے، ان کے کردار اور کریکٹر کو دیکھ کر کہا تھا۔ ابھی میں اپنے خالد بھائی سے مذاق کر رہا تھا کہ لیڈر ہو یا مولوی، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ قوم کی زندگی ہے۔ یہ جی میری پرسنل لائف ہے، دیر از نو پرسنل لائف آف بیان صاحب، نو پرسنل لائف آف لیڈر، یہ سب قوم کی زندگی ہے۔ میں مذاق کر رہا تھا کہ میرا فون پاس ورڈ سب کو ہوتا ہے، اٹھاؤ یار دیکھو اس میں کدھر کیا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتا ٹیلی فون کو، اور خاص طور پر ہم بیویوں سے تو چھپا کر رکھتے ہیں، میں اس کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ دیکھ لے، پڑھ بھی لے کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمت کرو، لیڈر بنو، امام بنو، اور ہماری زندگی
قوم کی زندگی ہے. یہی نبی پاک کا درس ہے. یہ بہانہ بنا کے جی یہ پرسنل لائف ہے، یہ سوشل لائف ہے. نتیجہ کیا ہے؟ بڑا غلط ہو گیا ہے ہمارے ملکوں کا، جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں. اور اگر یہ کام سیدھا رکھتے کہ بھائی اس کو ہر طرح سے پرکھو، اب 2-4 روپے دے کے آپ کسی جج کو اپنے حق میں فتویٰ دلوا دو کہ جی میں صادق و امین ہوں، تو جو مذاق ہے. صادق و امین صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور کوئی صادق و امین نہیں. سب جھوٹے ہیں اور سب بے ایمانیاں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہوتے صحابہ کرام تو پوچھ رہے تھے یار ہمارا کرتا تو بنے، تیرا کیسے بن گیا؟ میں اتنی نوکریاں کر چکا ہوں، اعلیٰ نوکری پاکستان میں، اور میرے پاس 3 مرلے کا مکان تھا جو آج تک ہے. میں صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 3 مرلے کا مکان، کوئی کوٹھی نہیں بنا سکا میں، اور اعلیٰ نوکری کی ہے. کیوں بھائی؟ اگر تم حق حلال کی کراؤ گے یا اللہ آپ کو کاروبار دے صحیح والا تو آپ اس سے بناتے ہو، آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میرا مکان 3 مرلے کا اور تیری کوٹھی 3 مربع میں، کس کو لیڈر کہو گے؟ یا تم لیڈر وہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا سا روب ہونا چاہیے، کوئی شباب ہونا چاہیے. تو انہوں نے چھوٹا سا چبوترا بنا دیا، ایک اینٹ رکھ کے نا چبوترا بنا کے اس کے اوپر چادر بچھا دی. تو سرکار تشریف لائے، دیکھا وہ چبوترا بنا ہوا. آپ نے فرمایا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے؟ کیا رسول اللہ مہمان تو کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کس نے بنایا؟ کیا رسول اللہ آپ کے لیے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کو ہٹاؤ یہاں سے، اس کو ملیا میٹ کرو. کیا میں تمہارے اندر بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ وہ بھائی لیڈر کی کوئی زندگی نہیں، لیڈر کی زندگی قوم کی زندگی ہے. اگر ہم قوم میں جا نہ سکیں تو ہماری کیا زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں. تمہارا صدیق سچا، ایسا سچا کہ جو کہہ دے سچ ہو جائے. اس کے بعد شہید. شہید کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، شہید کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے جنگ لڑے. آج کل تو آپ کو پتہ ہی جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، بڑے بڑے مضمون لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اشعار کیا لوگوں نے اس پر. لیکن اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑنے میں جو بندہ قتل ہو جائے اس کو شہید کہتے ہیں. تو شہید کو بھی کبھی موقع ملتا ہے. 3 گروہ بنائے تھے اللہ پاک نے بتائے تھے، اور چوتھا کیا ہے؟ صالحین. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور صالحین ہر دور میں ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر گھر میں ہیں اور ہر وقت ہیں. صالحین کا معنی ہوتا ہے صالح عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں صالح. اور اللہ فرماتے ہیں بچیں گے بھی وہی جو صالح ہوں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بالعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے، عقیدہ ٹھیک ہے ان کا، عقیدہ اللہ پر، اور سمجھے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، دل سے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ عقیدہ ہے بندے کا. باقی جو ہے نا جس میں ہم بحثیں کرتے ہیں وہ تو اسباب ہیں. ایک لفظ ہے ہم کہتے ہیں یا مسبب الاسباب. کیا کہتے ہیں؟ اے سبب کے بنانے والے مسبب. اللہ مسبب ہے، سبب بناتا ہے. مجھے یہ حفظہ میں مارے یہ تراویح میں قرآن سناتے ہیں 30 سپارے. ہمیں تو ٹماٹر یاد نہیں رہتے، گھر جاتے لیتے ہوئے جاتے ہیں نا ٹماٹر، ہمیں جھاٹ پڑ جاتی ہے. اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ اکثر، اب تو بوڑھے ہو گئے، جوانوں کو بھی پڑ جاتی ہے جھاٹ. اور یہ 30 سپارے قرآن کے یہاں کھڑے ہو کے سنا دیتا ہے، تو یہ کیسے سنا دیتا ہے؟ یہ اسباب ہیں. اور مسبب وہ ہے جس نے کہا تھا کہ انا
نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بھی اللہ تو ایک ہے، یہ ہم کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے حفاظ کو ساتھ رکھا ہے کیونکہ وہ اس کا کام کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کو یاد کر کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ آتا ان دلوں میں ہے جن دلوں میں وہ ڈالتا ہے، اور جو خود سے کہے کہ میں حافظ بن جاؤں نہیں بن سکتا، ساری زندگی دھکے کھاتا رہے گا۔ تو یہ اسباب ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جانا تو بھی اللہ سے مانگ، بیٹھ جانا اللہ کے سامنے، اللہ دے دے۔ کوئی موچی آئے گا تمہیں دے جائے گا، میاں صاحب دے جائیں گے، حاجی صاحب دے جائیں گے، مفتی صاحب دے جائیں گے، تو وہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ لیکن تو اللہ سے، وہ جو آنے والا ہے یہ ہمیں حکم ہے، تو اس کی بھی احترام کر کہ چونکہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید کے دور میں وہ چوری بہت زیادہ ہو گئی، بغداد میں بہت زیادہ چوری ہو گئی، ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے۔ جب ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے تو کوتوال کو بلایا خلیفہ صاحب نے، ان کہا یار خدا کا خوف کرو، اتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، قوم پریشان ہے، جیسے کراچی میں آج کل پڑ رہے ہیں، جہاں مرضی وہ چاقو دکھاتے ہیں، پستول دکھاتے ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، بٹوا نکال لیتے ہیں، تو فون لے کے بھاگ جاتے ہیں، پریشان ہیں لوگ۔ تو وہ ایسا تھا۔ تو جب کوتوال صاحب نے کہا اچھا حضور میں صبح رپورٹ کروں گا، تو اس نے ہمت کر آ کے 40 لوگ پکڑے، 40 چور ڈاکو پکڑے اس نے، اور صبح وہ جو لے کے پیش ہونے کے لیے آ رہا تھا تو ایک ڈاکو بھاگ گیا، ایک ڈاکو بھاگ گیا۔ اب 39 ہو گئے تو پولیس نے کہا کہ سر جی کام خراب ہو گیا ہے، ایک بندہ بھاگ گیا ہے۔ اچھا کوئی پکڑ لو، یہاں سے راگیر پکڑ لو، کوئی جاتا بیچارہ راگیر پکڑ لیا، یہ پرانی عادت ہے پولیس کی۔ اب وہ 40 کے 40 پیش کر لیے، جیل میں ڈال دیے گئے۔ دوسرا دن ہوا، ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ڈاکوؤں کے، ان کی ضمانتیں شروع ہو گئی، اور وہ بندہ جو راگیر تھا وہ تو بیچارہ گاؤں سے آیا تھا سودا سلف لینے کے لیے، دھر لیا گیا وہ اندر۔ جب سارے چلے گئے تو اس نے سوچا کہ یار میں اب کیا کروں، میری ضمانت کون دے گا؟ تو اس نے ایک رات کو خط لکھا، بخدمت جناب اللہ میاں صاحب السلام علیکم، میں راگیر ہوں، یہ پولیس نے مجھے پکڑ لیا ہے، یہاں مجھے کوئی جانتا نہیں، میرا ضامن کوئی نہیں، تو میری ضمانت دے دو، والسلام، اپنا نام لکھ لیا۔ شرطے سے کہا جاؤ، کہتا ہے یہ چھت پہ چڑھ جاؤ، تو یہ رکا اوپر اللہ نہیں کرتی۔ اس نے کہا یہ پاگل ہے، اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں بھائی، تیرا کام یہ ہے رکا لو، چلو نہ دو، چھت پہ اڑا دو، ہوا میں اڑا دو، چل جاؤ۔ وہ خیر پریشانی کے عالم میں وہ جو گارڈ تھا وہ چلا گیا اوپر، اسے رکا پھینک دیا اوپر۔ اب وہ جب رکا چلا گیا تو رات کو ہارون رشید سویا تو اس کو اشارہ ہوا کہ ایک بندہ ہے اس کی ضمانت دو، ایک بندہ ہے اس کی ضمانت۔ میں آپ جو بات سنانا چاہتا ہوں بتاؤں گا میں کیوں سنانا چاہتا ہوں، یہ ایک بندہ ہے اس کی ضمانت تم دو۔ وہ اٹھا، سمجھ نہیں ہے اس کو، پھر لیٹا، پھر وہی خواب، پھر لیٹا، پھر وہی خواب۔ تو بالآخر اس نے اپنے نائب سے کہا کہ پتہ کرو کہ جیل خانے میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ تو جب آیا وہ جیل میں تو پتہ چلا کہ ایک ہی بندہ ہے، مسافر راگیر پھنسا ہوا ہے، پولیس نے پکڑا ہے اس کو۔ اس نے کہا کہ یار اس کو نکالو باہر، اس نے کہا کہ خلیفہ صاحب کا حکم ہے اس کو نکالو باہر، وہ ضمانت خلیفہ صاحب دے رہے ہیں۔ کوتوال کو پریشان ہو گیا بیچارہ، اس نے اس کی ضمانت لے لی۔ جب وہ باہر نکلا اور اسے خلیفہ ہارون رشید کے سامنے لایا گیا تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ اسے کپڑے پہناؤ، شاہانہ گھوڑا لاؤ شاہی،
اور سارے شہر میں اس کا چکر لگواؤ. جو بات بتانے لگا میں، سارے شہر میں چکر لگواؤ، لوگوں سے کہو لوگوں دیکھو یہ وہ ہے جس کی زبان خدا نے دی، زیاد کر لو. تو آنے والا جو ہوتا ہے نا وہ بھی قابل احترام ہے، بھیجنے والا وہ ہے، مانگو اسی سے. جو اس کے علاوہ مانگتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے. وہ دینے والے سے اللہ کی ذات ہے. اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو اسباب پیدا کرتا ہے. وہ اسباب اس لیے کہتے ہیں یا مسبب الاسباب، اے سبب کے بنانے والے ہمارا سبب بنا دے. تو سبب کو ماننا بھی ایمان ہے اور سبب بنانے والے کو ماننا بھی ایمان ہے. آگے سمجھ میں کہ ہم اللہ والوں کو یا نیک بندوں کو یا ماں باپ کو کیوں مانتے ہیں، یہ حکم ربی ہے. تو یہ شہید. اب آگے صالح کی بات ہو رہی تھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ بچے گا وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جس نے عمل صالح کیے وہ اس کی نجات ہے، اس کی فلاح ہے. اب قرآن مجید میں مثال دی ہے کہ صالح ہے کیا چیز؟ عمل صالح. کیا عمل صالح کے بغیر شاہزادہ، صاحبزادہ، پیرزادہ، سیدزادہ بچ جائے گا؟ قرآن کہتا نہیں بچے گا. یہ سن لو اللہ کا قرآن. شاہزادہ ہو، پیرزادہ ہو، سیدزادہ ہو، صاحبزادہ ہو، عمل صالح کے بغیر نہیں بچ سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 42 ہے، سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ غلط بچہ تھا. غلط بچہ نہیں تھا، قرآن کہتا سگا بیٹا تھا. وہ کھڑا ہوا تھا پہاڑ کے اوپر. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کہ ارکبو، آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. وَنَادَى نُوحًا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کنارے میں کھڑا تھا. یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، یہ منکروں کا ساتھ نہ دو، ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جاؤ، مان جاؤ مجھے، کشتی میں آ جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. اور کس کو کہہ رہا ہے؟ بیٹے کو. تو نبی سے بڑا موجودہ دور میں کوئی ہے؟ کوئی سوشل میڈیا پہ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نبی ہے ہی کوئی نہیں، نبوت ختم ہے. اور یہ اولو العزم نبی ہے. اور نبی بھی ایسا نبی کہ دعا مانگی جب تنگ کیا نا 950 سال تبلیغ کی، نہیں مانے لوگ. کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. جب 80 مسلمان ہوئے تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ میں تھک گیا ہوں، 950 سال تبلیغ اور یہ 80 مسلمان. اب اللہ ایسا کر دے یہ 80 بچا لے اور باقی سارے گھر کر دے. یہ بدعا کر دی اور وہ قبول ہوگی. میں ایک دفعہ حافظ کو دکھا رہا تھا، جب ہم مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو پہاڑوں کے اندر نا پانی کی جھلیاں تھیں. پہاڑوں کے اندر پانی کی جھلیاں تھیں. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تیز بارش کے علاوہ پتھروں میں یہ لائنیں نہیں پڑ سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ طوفان نوح آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن تک کعبے کا طواف کرتی رہی تھی. 40 دن تک. اور 40 دن کے بعد پھر واپس گئی. موصل عراق کا جو علاقہ ہے وہ ترکی کے ساتھ ہے، وہاں پہاڑ موجود ہی، اس پہاڑ پہ جا کے ٹکی تھی 40 دن تک. اور وہ سارے پہاڑ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز پانی کی زوردار آئی ہے اور جیسے یہ سارے پہاڑ بالکل جھرکے ڈال دیے. یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا پانی تھا. تو کہا کہ آ جاؤ بیٹا سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ شامل نہ ہونا. کیا کہتا ہے؟ قال صحابی الی جبل یعصمنی من، ابا جی آپ فکر نہ کریں میری، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا.
پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا، مجھے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ بیٹا بھول جا تو، یہ میں نے بددعا کی تھی، میں نے عذاب مانگا تھا نا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور تو رحم والوں میں آ جا، وگرنہ تو بچ نہیں سکے گا۔ یہ باپ بیٹے میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہ باتیں کر رہے ہیں باپ بیٹا۔ وحال بینہم الموج، ایک دم موج آئی پانی کی، لہر اٹھی، فکان من المغرقین، کیا پہاڑ پہ چڑھتا اور کون بچاتا اس کو؟ وہ جو موج تھی وہ اس کو بہا کے لے گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں نبی تھے، ان کو تو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیتے تھے، ہمارے پاس نہیں۔ کہتے قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ سارے ڈوب گئے، حکم ہو گیا زمین کو پانی نکل جا، آسمان کو حکم ہوا ختم کر دے بارش اپنی، ہوا کو حکم ہوا پانی خشک کر دے، پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی۔ ونادى نوح ربہ، اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ونادى نوح ربہ فقال، کہا اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ یا اللہ تم نے تو کہا تھا کہ میں تیرے بچوں کو بچا لوں گا، میں تیرے خاندان کو بچا لوں گا، میرا بیٹا تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور تو اپنے وعدوں کے خلاف تو نہیں کرتا، وانت احکم، تو تو احکم ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ تو جواب کیا آیا یہ سن لیں، اللہ کا قرآن سنو، یہ یوٹیوب نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا نہیں ہے۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تھا ہی نہیں۔ کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے نطفے سے، میں تیرا نبی ہوں۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، تیرا نطفہ تھا، تیرا بیٹا تھا، جب اس کے عمل غیر صالح ہو گئے تو اب یہ تیرے کام سے نکل گیا۔ اور پھر اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے پیارے نبی تو نہیں جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ میرے مشیت ہے، اور میری مشیت میں کوئی مداخلت نہیں کرتا الا یہ کہ میں خود اجازت دوں۔ یہ میری مشیت تھی کہ جس کے عمل صالح نہیں ہے وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو غرق ہوگا۔ بتاؤ کہاں گئے شہزادے، صاحبزادے، پیر زادے، سید زادے؟ یہاں تو نبی کا بیٹا جا رہا ہے بھائی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کون رد کرے گا ان آیات کو؟ کون سمجھے گا ان آیات کو؟ آگے وہ آیات ہیں لیکن میں نے خالد بھائی کی نہ سنی، اس لیے یہ مضمون میں مکمل کرنا ہے۔ فلا تسألنی، اور پھر آگے سے کیا ارشاد ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی اعیذک، اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت، انی اعیذک، اللہ فرماتا ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، یہ جو جہلاء ہوتے ہیں نا، یہ جو سوالات کرتے ہیں نا، تو میرا نبی ہے، ان سے بچ کے رہنا، یہ جہلاء سے بچ کے رہنا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے نام کے ساتھ، مجھے جو کچھ تو تیرا حکم ہے مجھے قبول ہے، اور جو حکم نہیں ہے میں اس آگے سرتاب نہیں کرتا، بس تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو میرے اوپر رحم کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔
تو حضرت گرامی یاد رکھنا، نسب فائدہ دے گا، کوئی شک نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب نہیں ختم ہوگا، لیکن فارمولہ بیان کر دیا۔ اور دوسرا فارمولہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کل عطا فرمائی، امامت کل، للمتقین اماما۔ حضرت ابراہیم خوش ہو گئے، کہا اللہ ساری دنیا کی امامت؟ فرمایا ہاں ساری دنیا کی امامت۔ اب خوشی میں ایک سوال کر ڈالا انہوں نے، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی دے گا یہ امامت جو تم نے مجھے دی ہے؟ قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی دے گا؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، جو تیرا راہ چھوڑ جائے گا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے بھائی، یہ سوشل میڈیا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ کے قرآن کے قریب آ جاؤ، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو کہ دنیا میں بچے گا وہ جو اللہ کے نبی کے راہ پر ہوگا، جو اللہ کے نبی کی راہ پر نہیں ہوگا وہ خواہ کوئی ہو اس کا بیڑا غرق ہے، یہ میرا قرآن فرماتا ہے۔ لہذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ مضمون ابھی ہے، ابھی میں نے آپ کو نبیوں کے باقی قصے بھی سنانے ہیں، نبیوں کے، عام لوگوں کے نہیں، انبیاء کے قصے سنانے انشاءاللہ جو قرآن میں لکھے ہیں، تاکہ ہمیں قرآن تو آئے۔ لیکن آج ہمارے پاس مہمان ہیں، ہمارے میرا بڑا پیارا ساتھی دوست ہے، یہ خالد فارس کا نام ہے، یہ عالمی شاعر ہے۔ ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بھی نام روشن کرتا ہے، ہمارا بھی کرتا ہے، اور پوری دنیا میں مشاہرہ بڑھتا جا کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو نعت بھی بڑی اچھی لکھتے ہیں۔ تو یہ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں امریکہ کو، کہتے ہیں میں تنگ ہو گیا ہوں، اب میں اپنے بچوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ برکت دے دیجیے، ہماری دعائیں کے ساتھ ہے۔ تو وہ تشریف لاتے ہیں 5 منٹ کے لیے، تو اپنی نعت ایک سنا دیں گے تاکہ یہ یادگار رہ جائے، اس کے بعد پھر چند بات کرتے ہیں۔ خالد خان صاحب ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب 2 لفظ بول دیتے ہیں تو ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، لیکن میں قابل نہیں ہوں، چلو اشعار پیش کرتا ہوں۔ میری دریافت میں مدحت کے خزینے آ جائیں، سبحان اللہ، میری دریافت میں مدحت کے خزینے آ جائیں، نعت میں لفظ پرونے کے قرینے آ جائیں، نعت میں لفظ پرونے کے قرینے آ جائیں، میں مدینے سے نہیں جاؤں گا جنت کی طرف، میں مدینے سے نہیں جاؤں گا جنت کی طرف، جن کو آنا ہے وہ جنت سے مدینے آ جائیں، میں مدینے سے نہیں جاؤں گا جنت کی طرف، جن کو آنا ہے وہ جنت سے مدینے آ جائیں، ہم غلاموں کے دلوں میں ہے غم عشق رسول، ہم پگھل جائیں تو سورج کو پسینے آ جائیں، ہم پگھل جائیں تو سورج کو پسینے آ جائیں، زائر شہر مدینہ کو ہے اتنی جلدی، وہ سفینے میں نہیں اس میں سفینے آ جائیں، وہ سفینے میں نہیں اس میں سفینے آ جائیں، خاک پر گرتے نہیں عشق نبی میں آنسو، خاک پر گرتے نہیں عشق نبی میں آنسو، اشک ٹپکے تو پرندے انہیں پینے آ جائیں، اشک ٹپکے تو پرندے انہیں پینے آ جائیں، میں مدینے میں تو ہر روز ہے، مدینے میں تو ہر روز مجھے عید کا دن، گھر کو آ جاؤں تو پھر غم کے مہینے آ جائیں، گھر کو آ جاؤں تو پھر غم کے مدینے آ جائیں، حمد کہتا ہوں تو کہتا ہی چلا جاتا ہوں، حمد کہتا ہوں تو کہتا ہی چلا جاتا ہوں، نعت کہنے کا جو سوچوں تو پسینے آ جائیں، حمد کہتا ہوں تو کہتا ہی چلا جاتا ہوں، نعت کہنے کا جو سوچوں تو پسینے آ جائیں، مصرعِ نعت چمکدار عطا کر یا رب، مصرعِ نعت چمکدار عطا کر یا رب،
नेकियों की तरह हाथों में नगीने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछला जुमा भी 2 जुमे मैं मदीना तैयबा में और मक्का बाग में था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और आफा साहब ने आप तमाम दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर जहाँ भी मौका मिला है अल मदीना मस्जिद के नमाजियों के लिए, छोटे बड़ों के लिए दुआ की है कि अल्लाह हमारा जो है आना सबका कबूल फरमाए। और दरख्वास्त दी आपकी इंशाअल्लाह आप नियत कर रहे ज़रूर जाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा आमीन सुन्नत अदा फरमाए।